نمبر 21، درود شریف پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے محفوظ رہتا ہے۔ جو آدمی درود شریف پڑھے گا وہ حضور کی بد دعا سے محفوظ رہے گا، اور جو معاذ اللہ آپ کا تذکرہ آئے، آپ پر درود نہ پڑے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں بد دعا فرمائی ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک علی الصحیحین میں حدیث نقل کی ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ روایت صحیح ہے۔ حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے ممبر کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی، آپ نے جس سیڑھی پہ قدم رکھا آمین فرمایا، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو میں نے کہا آمین۔ بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، تو میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل امین نے بد دعا فرمائی، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا تذکرہ آئے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ بعدن لمن ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوتا ہے اور وہ میرے اوپر درود نہیں پڑھتا، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ بعدن لمن ادرک ابواہ الکبر عندہ او احدہما فلم یدخلاہ الجنۃ، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے دونوں والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ تو دیکھیں یہاں بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور بد دعا پر آمین کہنے والے انبیاء کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بد دعا کی قبولیت میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ آج اگر کوئی عام آدمی کسی کو بد دعا کرے، انسان ڈرتا ہے فلاں نے بد دعا کی ہے لگ نہ جائے۔ سید ہو تو اور ڈرتا ہے، سید آدمی ہے کہیں بد دعا نہ لگ جائے۔ تو جو کائنات کے سردار ہیں، تو جن کی نسل میں آنے والوں سے ڈرتے ہیں کہ وہ سید ہیں، تو خود اس امام الانبیاء کی بد دعا کتنی خطرناک ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جو میرے اوپر درود نہیں پڑھتا۔ اس لیے معمول بنانا چاہیے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم انسان پڑھے۔ نمبر 22، درود شریف فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے فقر و فاقہ دور کر دیتا ہے، تنگ دستی دور کر دیتا ہے، اللہ اس کی تکلیف پریشانی کو دور کر کے اس کے لیے کوئی حل اور کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ تو جب بھی انسان پریشانی میں پڑے درود شریف پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک بہت بڑے محدث اور بزرگ ہیں امام ابو بکر بن مجاہد مقری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ یہ درس دے رہے تھے، ان کے پاس ایک شخص آ کر بیٹھ گیا جس کا ذرا پراگندہ لباس تھا، گرد و غبار تھے کپڑوں پر، پریشان تھا، آ کر ان کے پاس بیٹھا۔ جب ان کا درس ختم ہوا انہوں نے اس کو پہچانا کہ یہ شخص تو بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ پوچھا بھئی آپ کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے گھر میں بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، گھر والی درد ذہن میں مبتلا ہے، اور میری اتنی وسعت اور گنجائش نہیں کہ میں ان کے لیے کوئی ضرورت کا سامان بھی خرید سکوں۔ بیماری کے ایام ہیں اور میرے پاس ضرورت کا سامان بھی نہیں، اس لیے میں پریشان ہوں۔ امام ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں میں نے اس کی بات سنی تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ نیک آدمی ہے اور اس حالت میں۔ کہتے ہیں اس دوران میں گھر گیا تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، تو میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر بن مجاہد سے فرمایا کہ تم جاؤ، اس وقت کے گورنر تھے جس کا نام تھا علی بن عیسیٰ،
اس کے پاس جاؤ اور اسے جا کر میرا سلام کہو، اور اس سے کہو کہ تم ہر شب جمعے میں میرے اوپر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے، لیکن اس شب جمعے میں جب تم نے 700 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھا تو تمہیں بادشاہ نے اپنے پاس بلایا، تو تم اس کے پاس چلے گئے اس کے کام کے سلسلے میں، پھر تم وہ کام پورا کر کے واپس آئے اور تم نے 300 مرتبہ درود میرے اوپر دوبارہ پڑھا، تو تمہارا درود میرے اوپر پیش ہوتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو سلام بھیجا اور کہا یہ جو شخص آیا ہوا ہے ان سے کہو گورنر سے کہ ان کی مدد کرے اور ان کو 100 دینار دے دے۔ ابو بکر بن مجاہد جیسے آنکھ کھلی فوراً ہی ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کر اس گورنر کے پاس پہنچے۔ گورنر سے تنہائی میں ملے اور ان کو بتایا میں نے خواب دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا معمول ہے کہ تم ہر شب جمعے میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، اس دفعہ تم نے 700 مرتبہ پڑھا تھا، پھر تمہیں بادشاہ نے کام کے لیے بلایا، تم چلے گئے، پھر آئے، تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ سچی بات کر رہے ہیں، کیونکہ بادشاہ اس گورنر نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں تھی، اپنا معمول کسی کو نہیں بتایا تھا، درود شریف کا اس کا یہ معمول چھپ کے ہوتا تھا، اور یہ بھی جو بات ہوئی کہ اس رات میں اس نے 700 دفعہ پڑھا، یہ بھی اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا، اس کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے۔ پھر چونکہ بتانے والا اس دور کا بہت بڑا عالم تھا امام ابو بکر بن مجاہد مقری، تو اس سے بھی ان کو یقین تھا کہ یہ سچا خواب ہے، تو ان کو اس پر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا درود پیش ہوتا ہے، حضور خوش ہوتے ہیں، حضور نے میرے لیے سلام بھیجا۔ تو اس نے کہا صبر کرو میں ابھی جاتا ہوں۔ گھر گئے اور 100 دینار تھیلے میں ڈالے اور لے کر آئے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے اور درہم چاندی کا ہوتا ہے، تو سونے کی 100 اشرفیاں لے کر آئے اور اس شخص کو دی کہ حضور نے فرمایا تمہیں دے دو تو یہ تمہارے لیے ہدیہ۔ وہ لوگ جانے لگے، کہا صبر بیٹھو، پھر گھر میں گئے 100 دینار دوبارہ تھیلی میں ڈالے لے کر آئے۔ امام ابو بکر بن مجاہد سے کہا تو چونکہ خواب میں تمہیں حضور کی زیارت ہوئی ہے، تمہارے واسطے سے یہ بات مجھے پہنچی ہے، سبب اور ذریعہ تم بنے، تو 100 دینار اس کو بھی دیے۔ اب ان دونوں نے رخصت لینا چاہی، کہانی صبر کرو۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں پھر یہ گیا اور اپنے گھر سے پھر 100 دینار لے کر آیا، پھر اس شخص کو دیے کہ تمہاری وجہ سے ان کو حضور کی زیارت ہوئی، اگر تم اس کے پاس نہ آتے، اپنی مشقت نہ بتاتے، تکلیف کا نہ بتاتے تو حضور کی زیارت نہ ہوتی، تم سبب ذریعہ بنے، اور 100 دینار اس کو اور دیے۔ پھر گھر گئے، پھر 100 دینار لائے۔ ابو بکر بن مجاہد سے کہا تمہاری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام مجھے نصیب ہوا ہے، تم نے حضور کا سلام مجھے پہنچایا، میں کہاں اس قابل کہ امام الانبیاء کا سلام مجھے پہنچے، اتنا عظیم تحفہ، 100 دینار اور دیے۔ پھر وہ جانے لگے، کہانی صبر، پھر گئے 100 دینار لائے، ایک کو، دو کو، اس طرح 1000 دینار اس نے دونوں کو دیے۔ 1000 دینار، حالانکہ 100 دینار کا حکم تھا، 1000 دینار لا کر دیے۔ ان حضرات نے کہا نہیں، ہمیں تو 100 کی ضرورت تھی، پوری ہو گئی، 1000 کی حاجت نہیں۔ انہوں نے واپس کرنا چاہا، اس کا اصرار تھا نہیں تم قبول کرو۔ واقعہ سنانے کا مقصد کہ درود شریف میں اللہ نے کیسی برکت رکھی ہے، اس کے ذریعے انسان کی پریشانیاں، غم بھی دور ہو جاتے ہیں، مشکلوں سے بھی انسان نکل جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب بھی انسان کسی مصیبت تکلیف میں ہو، درود ابراہیمی کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذریعے وہ فقر سے، تنگ دستی سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 23، درود شریف بخل سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی درود شریف پڑھے گا وہ بخیل نہیں ہوگا، اور جو درود نہیں پڑھتا وہ بخیل انسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے۔ یعنی درود پڑھنے میں پیسے نہیں لگتے، زیادہ وقت نہیں لگتا، تو امام الانبیاء کے اتنے احسانات ہیں، ان کے باوجود کوئی آپ پر درود نہیں پڑھ رہا، آپ نے فرمایا یہ بخیل انسان ہے۔ تو چلو مال خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے، طبیعت پہ وقت لگانا مشکل ہوتا ہے، جان لگانا مشکل ہے، آخر درود میں کون سا وقت لگتا ہے؟ کوئی یہ بھی نہیں پڑھتا، تو آپ نے فرمایا بخیل انسان ہے۔ تو جو بخل سے بچنا چاہے وہ درود شریف کی کثرت اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ نمبر 24،
درود شریف کی کثرت دخول جنت کا سبب ہے۔ جب آدمی یہ کثرت سے پڑھتا ہے تو یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا عمل فرمایا؟ فرمایا اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کس عمل پر؟ کہا جب بھی میں حدیث لکھتا تھا اس کے ساتھ درود شریف لکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس درود شریف لکھنے کی وجہ سے میری مغفرت کر دی۔ ہر حدیث کے ساتھ درود لکھتا تھا، اس پر اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ اور بسا اوقات جو لوگ نہیں لکھتے درود شریف، ان کے لیے بڑی سخت ہولناکی اور ہلاکت ہوتی ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع میں لکھا، ایک شخص کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو اب وہ کہتے ہیں جیسے میں حضور کے پاس آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور پھیر دیتے، میں دوسری طرف سے آیا، میں نے سلام کیا، آپ نے اپنا چہرہ پھیر دیا، میں دوسری جانب سے آیا، سلام کیا، آپ نے پھر چہرہ پھیر دیا، میں سامنے سے آیا، آپ نے پھر چہرہ پھیر دیا۔ تو کہتے ہیں میں نے خواب میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے، مجھے کون سا گناہ ہوا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حدیث لکھتے ہو، میرا نام آتا ہے، تم آگے درود نہیں لکھتے ہو، صرف کاغذ بچانے کے لیے، جیسے آج کل بعض لوگ ہوتے ہیں سیاہی بچانے کے لیے درود نہیں لکھتے، اس لیے آپ علیہ السلام نے چہرہ انور پھیر دیا۔ اس دن کے بعد سے اس محدث کا عالم تھا کہ جب بھی وہ حدیث لکھتے تو پورا درود لکھتے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا، بڑی تفصیل کے ساتھ مکمل درود شریف آپ علیہ السلام پہ لکھتے تھے۔ تو گویا جو آدمی درود نہیں لکھتا، یہ حضور کے دیدار سے اور آپ علیہ السلام کی توجہات سے محرومی کا ذریعہ، اور جو لکھتا ہے تو یہ حضور کی توجہات کے پانے کا ذریعہ، اور یہ عمل انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ صرف سواد لکھ لیتے ہیں، سواد لکھنا کافی نہیں ہے، پورا درود لکھنا چاہیے۔ جیسے رضی اللہ عنہ کی جگہ رازواد لکھتے ہیں، علیہ السلام کی جگہ عین لکھتے ہیں، یہ ناکافی ہے، پورا لکھنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جو ثواب، جو فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لکھنے میں ہے، وہ 786 کے لکھنے میں نہیں۔ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ جب آدمی یہ لکھے گا اس کو 190 نیکیاں ملیں گی۔ 190 نیکیوں سے ہم محروم ہو گئے، ہم نے اس کی جگہ 786 لکھ دیا۔ اب یہ شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا ہے، جی بسم اللہ لکھیں گے وہ کاغذ نیچے گر جائے گا، بے ادبی ہوگی۔ کیوں بے ادبی ہوگی؟ تو مسلمان ہے، مسلمان تو کبھی حضور کا نام، اللہ کا نام نیچے نہیں گراتا۔ اگر کہیں گرا ہوا نظر بھی آئے تو اس کو اٹھا لیں۔ 5 روپے کا سکہ گر جائے اس کو ہم اٹھاتے ہیں، خدا کا نام نیچے اس کو نہیں اٹھاتے۔ 2 روپے کے سکے کی اہمیت ہے، اللہ کے نام کی اہمیت نہیں۔ اسی وجہ سے تو رزق میں برکت کوئی نہیں ہے۔ بسا اوقات یہ چھوٹا سا عمل اللہ کے ہاں قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اور علامہ ابن عساکر نے تاریخ مدینتی دمشق میں واقعہ لکھا، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، لیکن ابتدا کی زندگی ان کی فسق و فجور میں، گناہوں میں گزری۔ ایک دفعہ شراب کے نشے میں جا رہے تھے، راستے میں چلتے چلتے ایک کاغذ نیچے دیکھا، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں گرامی تھا۔ شراب کے نشے میں تھے لیکن تھے تو مسلمان، دل میں ایمان تھا۔ جیسے ہی دیکھا اللہ کا نام، کاغذ اٹھایا، اس کو صاف کیا، اور جیب میں 2 روپے تھے، 2 درہم، اس کی جا کر خوشبو خریدی، 2 درہم کی خوشبو لی، خوشبو لے کر آئی، وہ ساری خوشبو اس کاغذ پہ لگائی، اور اس پہ لگا کر اس کو صاف معطر کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ جب یہ رات کو سوئے، خواب دیکھا، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اے بشر، طیبت اسمی لأطیبن اسمک فی الدنیا والآخرہ، تو نے ہمارے نام کو خوشبودار کیا، ہم تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار کر دیں گے۔ تو نے ہمارے نام کو معطر کیا، ہم تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں معطر کر دیں گے۔ اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی۔ آج اولیاء اللہ کا جب نام آتا ہے، ان میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی پھر بشر حافی بھی، کہ اللہ نے ان کو اونچا درجہ دیا۔ آج تک لوگوں کی زبان پر ان کے ذکر خیر ہے، ہر آدمی ان کے ساتھ رحمہ اللہ کہتا ہے، ان کو دعائیں دیتا ہے۔
تو اللہ کے نام کی عزت کی، اللہ نے ان کی عزت کو بڑھا دیا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا درود شریف لکھنے کا، پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ نمبر 25، درود شریف پڑھنے والا جنت کے راستے سے نہیں بھٹکے گا۔ جو جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے اس راستے سے وہ آدمی کبھی نہیں بھٹکے گا جس کی زندگی میں درود شریف کا معمول ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی الصلاۃ علیہ، جو شخص میرے اوپر درود پڑھے گا اور درود کا معمول رکھے، اور اگر وہ میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا، خطئ طریق الجنہ، وہ جنت کے راستے سے خطا کر جائے گا۔ تو من نسی الصلاۃ، جو درود پڑھنا بھولے گا، خطئ طریق الجنہ، وہ جنت کے راستے سے خطا کر جائے گا، بھٹک جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یعنی جو چاہے جنت کے راستے پہ چلے، جنت تک پہنچے، وہ درود شریف پڑھے، اور جو درود شریف کو چھوڑے گا وہ جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ نمبر 26، درود شریف کاموں کی تکمیل کا سبب ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، نامکمل ہوتے ہیں، مکمل نہیں ہو پاتے، تو جو آدمی درود شریف کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کے ادھورے نامکمل کاموں کو پورا کر دیتا ہے۔ آج دنیا میں اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں کام کر رہا تھا، کام ہوتے ہوتے رہ گیا، فلاں سے بات ہو گئی تھی، معاملہ طے ہو گیا لیکن وہ اچانک مکر گیا، سودا طے ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، بات سے پیچھے ہٹ گیا، نوکری کے لیے فلاں جگہ گیا، سب باتیں ہو گئی لیکن انہوں نے مجھے نوکری پہ نہیں رکھا۔ ہر جگہ انسان جا رہا ہے، اس کا کام ادھورا رہ رہا ہے، ناتمام ہے، اسے چاہیے درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے ناتمام کاموں کو پورا کر دے گا۔ نمبر 27، درود شریف کی کثرت پل صراط سے تیزی سے گزرنے کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے گا وہ پل صراط سے تیزی سے گزر جائے گا۔ ہر آدمی نے پل صراط سے گزرنا ہے، اور جتنے نیک اعمال زیادہ ہوں گے، متقی ہوگا، اتنی تیزی سے گزرے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے بعض لوگ اتنی تیزی سے گزریں گے جس طرح پلک جھپکنے کے برابر، بعض لوگ گزریں گے گھوڑے کی رفتار پر، بعض اونٹ کی رفتار پر، بعض بجلی کی چمک پر۔ ہر آدمی اپنے اعمال کی طرح گزرے گا، تو جس کی زندگی میں درود شریف ہوگا تو اس کے لیے پل صراط سے گزرنا، علامہ سخاوی لکھتے ہیں، آسانی سے ہوگا۔ نمبر 28، درود شریف کی کثرت دیدار نبوی کا باعث ہے۔ جو آدمی درود کثرت سے پڑھتا ہے اسے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی مسلمان چاہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھوں، وہ درود شریف کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے خواب میں حضور کی زیارت فرما دے گا۔ خاص طور میں شب جمعے میں اس کا معمول بنایا جائے کہ انسان 500 دفعہ درود ابراہیمی پڑھے۔ اسی طرح سورہ کوثر پڑھنے کا معمول بنائے، اس سے آپ علیہ السلام کی زیارت ہوتی۔ علامہ سخاوی نے القول البدیع میں کئی واقعات اس طرح کے ذکر فرمائے ہیں کہ جنہیں خواب میں آپ علیہ السلام کا دیدار ہوتا تھا، اس وجہ سے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، محمد بن سعید بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول تھا یہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں میں رات کو سویا، میں نے خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وہ ہونٹ میرے قریب کرو جن ہونٹوں سے تم میرے اوپر درود پڑھتے ہو۔ تو کہتے ہیں خواب میں میں نے ہونٹ قریب کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا پورا گھر اور کمرہ نہایت خوشبودار اور معطر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہونٹوں سے اور ان کے رخسار سے مشک اور عنبر کی خوشبو کو جاری کر دیا تھا۔ جب یہ بات کرتے تھے تو ان کے منہ سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ تو دیکھیں درود شریف کی کثرت تھی تو خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت بھی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ بھی لیا۔ اس طرح کے متعدد واقعات ہیں کہ جو درود کثرت سے پڑھتے تھے انہیں خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی۔ بسا اوقات انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آتا، درود شریف کو معمول بنا دیتا ہے، اللہ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع میں ایک واقعہ لکھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص ہمارے ساتھ حج کے سفر میں تھا، جب بھی وہ قدم رکھتا تو پڑھتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
تو مجھے بڑا تعجب ہوا، ہر قدم پہ درود شریف پڑھتا ہے، ہر قدم رکھتا ہے درود شریف پڑھتا ہے۔ میں نے اس سے کہا یہ تو بڑی فضیلت والی بات ہے، تمہارا یہ کب سے معمول ہے؟ اس نے ایک واقعہ سنایا، کہا میں حج کے لیے جا رہا تھا، میری والدہ میرے ساتھ تھی، جیسے ہی ہم حرم میں پہنچے تو اچانک میری والدہ پہ فالج کا حملہ ہوا اور میری والدہ مفلوج ہو گئی، چہرے کا رنگ بالکل سیاہ ہو گیا، پیٹ ان کا پھول گیا، حرکت نہیں کر سکتی تھیں، جسم بالکل مفلوج ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ حج کے دن قریب ہیں، اب میں والدہ کو کیسے حج کرواؤں گا، یہ تو مفلوج ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، اللہ سے دعا کی اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے خواب میں آنکھ لگ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میری والدہ بیمار ہیں، اپاہج ہے، معذور ہو گئی، حج کے ایام قریب ہیں، میری خواہش تھی کہ میں حج کرتا، والدہ کو کراتا، وہ تو بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا۔ آپ علیہ السلام خواب میں ان کے پاس گئے اور اس پہ پھونک ماری، دم کیا، ہاتھ پھیرا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ ایک دم ان کی والدہ تندرست ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، تو جب میں گیا اپنی والدہ کو تلاش کرنے تو میں جب ادھر پہنچا تو کیا دیکھا، میری والدہ بالکل ٹھیک ہو کر کھڑی ہیں اور وہ مجھے تلاش کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں کوئی شخص تھا آیا اور انہوں نے میرے اوپر ہاتھ پھیرا اور مجھے کہا اللہ کے نام سے کھڑی ہو جا، تو میں کھڑی ہو گئی، تو اللہ نے ساری بیماری دور کر دی۔ یہ درود شریف کی برکت تھی۔ اس لیے میں نے عرض کیا یہ وہ عمل ہے کہ جو آپ علیہ السلام کے دیدار پانے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی چاہے حضور کا دیدار ہو، کثرت سے درود پڑھے۔ جو انسان دنیا میں جس کو یاد رکھتا ہے خواب میں اس کو وہی آتا ہے۔ جو معاذ اللہ جس کا زیادہ وقت گانوں میں، فلموں میں، ڈراموں میں گزرتا ہے اس کو خواب میں وہی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جس کا زیادہ وقت کاروبار میں گزرتا ہے خواب میں وہی دیکھتا ہے۔ انسان جیسا دن گزارتا ہے، جو اپنی مصروفیات رکھتا ہے، خواب میں وہی چیزیں اس کو سامنے آتی ہیں۔ پڑھنے والا طالب علم دن وقت پڑھ رہا ہے، رات کو خواب میں وہی دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دن بھر درود شریف پڑھتا ہے تو خواب میں پھر آپ علیہ السلام کی اسے زیارت بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ دیدار نبوی کا باعث ہے۔ نمبر 29، درود شریف کی کثرت محبت رسول کا سبب ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھے گا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب ہوگی۔ دنیا میں دیکھیں جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے انسان اس کا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، انسان کو جس سے محبت ہے اس کو بار بار یاد کرتا ہے۔ اگر حضور سے محبت ہوگی تو ہم آپ علیہ السلام پہ درود بار بار پڑھیں گے، تو یہ محبت کی نشانی ہے۔ تو یہ کیسی محبت ہے کہ نام ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں اور حضور کو یاد ہی نہیں کرتے، آپ پر درود ہی نہیں پڑھتے۔ تو حالانکہ ان المحب لمن یحب مطیع، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ تو محبت کی نشانی کثرت سے درود ہے۔ تو جتنا کثرت سے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے محبت نصیب ہوگی، دل میں آپ سے تعلق ہوگا، دین پہ چلنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ نمبر 30، درود شریف کی کثرت اتباع سنت کی دلیل ہے۔ جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کو اللہ رب العزت سنت کی اتباع کی، اطاعت رسول کی توفیق نصیب کر دیتا ہے۔ چونکہ آپ علیہ السلام سے جب محبت ہوتی ہے تو پھر اتباع اور اطاعت کی توفیق مل جاتی ہے۔ قرآن کریم میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ محبت نبوی کے سبب، اتباع رسول کے سبب اللہ تعالیٰ خود بھی محبت فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 31، درود شریف قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو انسان چاہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے اور بارگاہ الہی تک جلدی پہنچ جائے، اسے چاہیے درود شریف پڑھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کا، رب العالمین کے نزدیک ہونے کا ذریعہ درود شریف ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں بھی یہ عمل کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والے تم بھی کرو۔ تو یہ وہ عمل ہے جس میں انسان اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 32،
درود شریف پڑھنے والا لوگوں کا محبوب انسان بن جاتا ہے۔ درود شریف جو آدمی کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ جہاں سے گزرتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو چونکہ دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے، پھر وہی محبت اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر، اس کی ذات میں اور لوگوں کے دلوں میں اس کا عکس ڈال دیتا ہے۔ پھر اللہ بھی محبت کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، تمام لوگ بھی محبت کرتے ہیں جب دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو سچے عاشق رسول ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن لوگوں کی زبانوں پہ ہوتا ہے، دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی زبانوں پہ اللہ جاری کر دیتا ہے۔ واقعی یہ سنت پہ چلتا ہے، یہ متبع سنت عاشق رسول ہے، اس کے دل میں محبت رسول ہے، تو اللہ رب العزت ایسے آدمی کی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ نمبر 33، درود شریف کی کثرت پاکیزگی کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی جتنی کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، زبان پاکیزہ ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان جتنا اہتمام زیادہ کرے گا اس کے درجات بھی بلند ہوں گے، رب العالمین کا قرب بھی نصیب ہوگا، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ نمبر 34، درود شریف پڑھنے سے باطنی طور پہ راحت حاصل ہوتی ہے، انسان کو اندر کا سکون ملتا ہے۔ ہر آدمی اندر سے بے چین ہے، بے قرار ہے، اندر کا سکون نہیں ہے۔ آج دیکھیں جتنی دولت والا دنیا والا انسان ہو وہ اتنا زیادہ پریشان نظر آتا ہے، اندر کا اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دل کو پیدا کیا ہے اور اس دل کی غذا بھی پیدا کی ہے، اور اس دل کی غذا اللہ کی یاد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف ہے۔ جتنا آدمی کثرت سے پڑھے اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے حدیث پڑھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے غموں کو دور کرے گا، پریشانیوں کو اللہ دور کر دے گا۔ نمبر 35، درود شریف پڑھنے والے کی زبان مؤثر ہوتی ہے۔ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی زبان کو مؤثر بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی زبان میں تاثیر آتی ہے، وہ جس سے گفتگو کرتا ہے وہ بات لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ وہ جب بات کرنا شروع کرتا ہے مجمع میں سکوت، خاموشی، سناٹا طاری ہو جاتا ہے، اس کی بات دل سے نکلتی ہے، دل پر لگتی ہے، اس کی طرف توجہات بڑھ جاتی ہیں، زبان میں تاثیر آ جاتی ہے۔ انسان چاہتا ہے وہ بات کرتا رہے، میں سنتا رہوں، ان کی بات توجہ سے سنوں، وہ بات دل و دماغ پہ نقش ہوتی ہے، تنہائی میں وہ باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، معاشرتی انفرادی زندگی میں وہ واقعات اور ان کے وہ حکایات سامنے ہوتی ہیں، تو زبان مؤثر بنے گی اگر زبان پر درود شریف کی کثرت ہوگی۔ 36ویں نمبر پر درود شریف کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بدبختی سے دور رکھے گا۔ یعنی درود شریف پڑھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، جو درود شریف کا اہتمام کرے گا وہ نیک بخت اور باسعادت ہوگا، اللہ تعالیٰ بدبختی سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصل علیہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے، فلم يصل علیہ، اور وہ شخص میرے اوپر درود نہ پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ تو دیکھیں گویا کہ وہ شخص بدبخت ہے، منحوس ہے کہ جو آپ پر درود نہیں پڑھتا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بدبختی سے، نحوست سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو درود شریف کا 36ویں نمبر پر فائدہ یہ ہے کہ اس کا اہتمام کرنے والا بدبختی سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ اچھا فرماتا ہے، نیک اعمال پر اس کی زندگی گزرتی ہے اور اللہ تعالیٰ خیر کے اعمال کی اسے توفیق کثرت کے ساتھ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 37، درود شریف کی کثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی سے خوش ہوتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کا درود پہنچایا جاتا ہے تو آپ کو اس سے بڑی راحت اور خوشی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں اور آپ اس کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں جو آپ پر کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیہ، میں کثرت کے ساتھ آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، میں اپنی کتنی مقدار آپ کے لیے درود کے لیے خاص کروں؟ فقال ما شئت، تم جتنا چاہو۔ قلت الربع، اگر میں چوتھائی حصہ پڑھوں؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم اضافہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قلت النصف، میں نے کہا نصف مقدار میں درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم اضافہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قلت فالثلثین، میں 2 ثلث آپ پہ درود پڑھوں؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر اضافہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ قلت اجعل لک صلاتی کلھا، میں اپنا سارا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے میں گزاروں گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غم اور پریشانی میں کافی ہو جائے گا اور اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو دیکھیں 37واں فائدہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ جو درود پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تم جتنا اضافہ کرو گے اتنا مجھے خوشی ہوگی۔ انہوں نے ربع کہا، آپ نے فرمایا اضافہ فرماؤ۔ انہوں نے ثلث کہا، آپ نے فرمایا اضافہ فرماؤ۔ انہوں نے 2 ثلث کہا، آپ نے فرمایا اضافہ فرماؤ۔ اس سے معلوم ہوا یہ وہ بابرکت عبادت ہے کہ جتنا اس میں کثرت ہوگی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، آپ کی راحت بندے کو حاصل ہوگی۔ نمبر 38، درود شریف کی جو آدمی کثرت رکھے گا اس کے ذریعے سے اس کو رضائے الہی حاصل ہوگی۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے والا اللہ رب العزت کی رضامندی میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے خوش ہوتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کا حکم دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب اللہ تعالیٰ خود اور اللہ کے فرشتے اس کا اہتمام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ علیہ السلام پہ رحمتیں بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی، ایمان والو تم بھی بھیجو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضائے الہی کا ذریعہ ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اللہ اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے جس کا میں نے اپنے بندے کو حکم دیا۔ تو یہ وہ بابرکت عبادت ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، معصوم انسانوں کو بھی حکم ہے، تو اس کے ذریعے رضائے الہی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 39، درود شریف آخرت میں نیکیوں میں بھاری کا ذریعہ ہے کہ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے گا اس کا وزن اعمال بھاری ہوگا۔ اس لیے جو یہ چاہے کہ میرا وزن اعمال بھاری ہو اور میرے نیک اعمال میں اضافہ ہو، جب میں اللہ سے ملوں اس حال میں کہ میرے نیک اعمال کثرت کے ساتھ ہوں، وہ درود شریف کا اہتمام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یقتال بالمکیال الاوفا، جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ اس کو ناپ کر دیا جائے پورے پیمانے کے ساتھ، اذا صلی علینا اہل البیت، اسے چاہیے کہ جب وہ ہمارے اہل بیت پہ درود پڑھے تو یوں پڑھے فلیقل اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے پیمانے کے ساتھ تول کر کثرت سے اجر و ثواب عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ درود پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال میں اضافے کا ذریعہ ہے اور انسان کا وزن اعمال بھاری ہوگا جو شخص درود کا اہتمام کثرت سے رکھے گا۔ نمبر 40، درود شریف پڑھنے والا
حوض کوثر سے مستفید ہوگا۔ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو روز محشر حوض کوثر سے مستفید فرمائیں گے۔ محشر کا جو میدان ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان برہنہ پاؤں برہنہ جسم ہوگا، پیاس کی کیفیت ہوگی، ہر آدمی اپنے پسینوں میں غم میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے، اور جس کو ایک دفعہ پلایا جائے وہ دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ تو جو درود شریف کی کثرت رکھے گا آپ علیہ السلام کی اس کو محبت اور رفاقت نصیب ہوگی، شفاعت نصیب ہوگی، اور آپ کے ہاتھوں سے وہ حوض کوثر پیے گا۔ اس لیے انسان چاہے کہ حوض کوثر سے مستفید ہو، درود شریف کی کثرت رکھے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع میں لکھا، ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، فرمایا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی اور مجھے بلند و بالا درجات عطا کیے۔ کہا کس عمل پر؟ کہا نمبر 1 درود شریف کی کثرت، نمبر 2 سورہ کوثر کی کثرت۔ میں سورہ کوثر زیادہ پڑھا کرتا تھا، درود شریف پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے ذریعے سے مجھے نجات عطا فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک فائدہ یہ ہے اس کا پڑھنے والا حوض کوثر سے مستفید ہوتا ہے۔